ایک دن تھا ایسا جنگل جس میں شیر کا بچہ بڑا ہوا۔ گیدڑ کتے تھر تھر کانپے جب پیروں پر وہ بڑا ہوا۔ شان سے سینہ چوڑا کیا، جو چاہے مرضی کر جاؤں، شیر کا بچہ ہوں، جنگل میں چاہے جس سے لڑ جاؤں۔ یہ بات جب شیر نے سنی تو اس نے ننھی جان پر ناز کیا، پاس بلایا، گلے لگایا، سامنے بٹھا کر ایک راز بتایا۔ مانا تو ایک شیر ہے، جنگل کا راجا ہے، دلیر ہے، لیکن 5 باتیں یاد رکھنا، جو بھولا سو برباد ہوا۔ شیر نے اپنے بچے کو پاس بٹھا کر گلے لگایا اور سمجھایا اور کہا، تو چاہے کتنا بہادر ہو جائے، تو کتنا نڈر، بے خوف اور طاقتور بھی ہو، لیکن یہ 5 باتیں، 5 رولز ہمیشہ یاد رکھنا، جن کے بل بوتے پر میں نے پورے جنگل پر راج کیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے میرے ماں باپ نے سکھائی تھیں۔ اپنا تخت، اپنی بادشاہت خود چنو، اپنی پوزیشن خود طے کرو۔ جنگل میں رہنے والے ہزاروں لاکھوں جانور میں سے کوئی فرق نہیں کہتا، کوئی اسے اپنا راجا نہیں بناتا، کوئی اس کی تاج پوشی بھی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی شیر جنگل کا راجا ہی ہوتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی بیٹھتا ہے وہی اس کا تخت بن جاتا ہے۔ وہ جس علاقے سے گزرتا ہے سب جانور اس کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ عزت ڈھونڈتا نہیں، عزت کروانا جانتا ہے۔ اس کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ اپنے راجا ہونے کے لیے اس کو کسی کی یقین دہانی کی، کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو راجا کہلوانے کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کی دھار جنگل میں موجود ہر جانور پر دہشت طاری کر دیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر زندگی میں ہمیں اپنا نام بنانا ہے، کوئی مقام حاصل کرنا ہے، تو کوئی ہماری مدد نہیں کرنے والا، خود آپ کو ہی اس مقام کے قابل بننا پڑے گا۔ اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانی پڑے گی، اتنی محنت کرنی پڑے گی کہ آپ سے مقابلہ کرنے کا کوئی سوچ ہی نہ سکے۔ اتنا اوپر اٹھ جاؤ اپنی محنت کے دم پہ کہ کوئی آپ تک پہنچ ہی نہ پائے۔ اپنے ارادے، اپنے منصوبے کبھی بھی لوگوں پر ظاہر نہیں کرنے۔ یاد رکھنا، بھوکا شیر کبھی بھی نہیں دھارتا، وہ صرف تب ہی دھارتا ہے جب اس نے جنگل پر اپنا رعب قائم کرنا ہوتا ہے۔ وہ صرف آبزرویشن کرتا ہے، اپنے کھانے کی تلاش کرتا ہے، دبے پاؤں اپنے ٹارگٹ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، خاموشی سے گھات لگاتا ہے، اور جب اپنے شکار کو گھیر لیتا ہے تو اپنی پوری قوت اسے مار گرانے پر لگا دیتا ہے، اپنی پوری صلاحیت پر اپنا 100% فوکس کرتا ہے، اپنی 100% پاور اسے پکڑنے میں جھونک دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے پلانز پہلے ہی شو کر دیتے ہیں، بنا کوئی سکسیس حاصل کیے بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے محنت ہمیشہ خاموشی سے کرو اور شور اپنی کامیابی کو مچانے دو۔ اپنے منصوبے نہ بتاؤ بلکہ انہیں کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ پازیٹیو اینڈ کلیئر مائنڈ سیٹ۔ شیر جب بھی کبھی نکلتا ہے جنگل میں شکار کرنے کے لیے، اس کے سامنے اس سے کئی گنا طاقتور گینڈا ہوتا ہے، اس سے کئی گنا لمبا زرافہ ہوتا ہے، اس سے کئی گنا اونچا بھاری جانور ہاتھی بھی ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ چلاک لومڑی بھی ہوتی ہے، اور تیز دوڑنے والا ہرن، چیتا اور کئی اور جانور ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بنا ڈرے، بنا گھبرائے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہ ان کا شکار کرتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ جیتوں گا تو میں ہی، پھر بھی وہ ڈرتا نہیں بلکہ ڈراتا ہے۔
یاد رکھنا کہ اہم یہ نہیں کہ آپ کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے، آپ کتنے ماہر ہیں، کتنے چالاک، کتنے طاقتور ہیں۔ اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کا مائنڈ سیٹ کتنا کلیئر ہے، کتنے پاورفل ہیں، خود پر کتنا فوکسڈ ہے۔ اس کے اندر ناکامی کا خوف زیادہ ہے یا جیت کا اعتماد یقین زیادہ ہے۔ 9 پلان بی۔ شیر جب کبھی ہرن، گائے، بھینسوں کے جھنڈ پر وار کرتا ہے تو جھنڈ کے ہر کسی جانور پر وار نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف ایک اسپیسیفک ٹارگٹ پر حملہ کرتا ہے، اسی کو سلیکٹ کرتا ہے اور اسی پر حملہ کرتا ہے۔ اور جب وہ اپنے شکار کے پیچھے دوڑتا ہے، بلکہ اپنا پورا فوکس اس پورے جھنڈ میں سے ایک ہی جانور پر ہوتا ہے۔ 1 ٹارگٹ، 1 فوکس اینڈ 1 پلان۔ ایک ہم ہیں جو ہر کسی پر اپنی قسمت آزمانے لگ جاتے ہیں، جہاں ویکینسی آئے وہیں پر اپلائی کر دیتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں لگ پاتا، آخر پر ہم بس قسمت کا رونا ہی روتے نظر آتے ہیں۔ آپ بھی اپنا ایک ٹارگٹ چنیں اور پھر اسی پر پورا فوکس رکھیے کہ جب تک توڑیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے نہیں۔ نیکسٹ، میک یور سیلف لک ڈینجرس۔ شیر کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت بلا وجہ نہیں دھاڑتا، وہ جنگل کے جانوروں پر اپنا رعب قائم رکھنے کے لیے دھاڑتا ہے۔ وہ جب بھی دھاڑتا ہے کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے دھاڑتا ہے تاکہ جنگل میں خوف قائم رہے۔ اس سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے کبھی بھی کمزور نظر نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمیں پاورفل اور طاقتور نظر آنا چاہیے تاکہ کوئی بھی تمہاری طرف انگلی اٹھانے کی جرات نہ کر سکے۔ کوئی بھی تمہاری بے عزتی کرنے سے پہلے 4 بار ضرور سوچے۔ جیسے کہ ہر سانپ میں زہر نہیں ہوتا، بلکہ پھر بھی ہم ڈرتے ہیں کہ کیا پتہ زہر ہو۔ تو جیسے شیر ہر کسی پر حملہ نہیں کرتا، اس لیے لوگوں کے سامنے کبھی بھی خود کو کمزور ظاہر نہ ہونے دیں، بلکہ آپ کا امیج ایک طاقتور، مضبوط، اپنی کمٹمنٹ، اپنے ارادے کے پکے شخص کا ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی آپ پر سوال اٹھانے کی انگلی نہ کر سکے۔